اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمت وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال اللہ الحکیم فی محکم الکتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے آسان نماز۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں، قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر شمار کیا ہے میں نے ابھی اور تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اور اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول سے خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز کو قائم کریں اور یہ جو نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے جو ہے وہ روک دے گی۔ اچھا، ہماری گفتگو جو ہے وہ نماز سے متعلق انشاءاللہ رہے گی، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ نماز کے مسائل کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نماز جو ہے ایک مشکل ترین امر ہے، مشکل ترین ایک عبادت ہے۔ تو ہماری جو آج گفتگو ہوگی اس سلسلے میں کہ نہیں، مشکل ترین عبادت نہیں ہے، مشکل ترین مسئلہ نہیں ہے، بعض لوگوں نے بعض وجوہات کی بنا پر اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ اب وہ کیا مشکلات ہیں ان پہ بھی میں انشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو کروں گا، اور کوشش یہ رہے گی کہ انتہائی آسان الفاظ کے اندر آج نماز سے متعلق جو ہے وہ گفتگو ہو۔ اس سے پہلے کہ نماز سے متعلق میں کچھ گفتگو کروں، دیکھیں، اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرتا ہے یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کیا چیز ہے، نماز ہے کیا، تو اس کا مختصر ترین جو جواب ہو سکتا ہے وہ یہ کہ یہ واجب امور میں سے ایک عبادت کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو دینی جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سب سے بہترین جسے عبادت شمار کیا گیا وہ نماز ہے۔ اچھا، مختلف روایات کا اگر خلاصہ بیان کروں ایک لائن میں، تو اسی نماز جو کہ ایک اہم ترین عبادت ہے، اس کے بارے میں ہی کہا گیا ہے کہ اگر یہ قبول ہوگی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر یہ رد ہو گئی، یہ اگر صحیح نہیں ہوئی، یہ اگر قبول نہیں ہوئی، تو باقی جو اعمال آپ نے انجام دیے وہ بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس کے اندر یقیناً میرے ہر جملے میں اور نماز کے مسائل میں کچھ چیزیں یقیناً تشریح طلب تو ہوں گی، لیکن کیونکہ شروع میں کہا گیا کہ آسان چیزوں کو بیان کروں گا، تو یقیناً آپ کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ نماز اگر قبول ہو رہی ہے تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، یہ کس طرح سے ہوگا؟ اور اگر نماز قبول نہیں ہوئی، باقی آپ نے سارے اعمال صحیح طریقے سے انجام دیے تو وہ قبول نہیں ہوں گے، تو یہ مسئلہ کس طریقے سے حل ہوگا؟ اس پر آنے والے مرحلے کے اندر جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ ابھی تو روایت کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو باقی دینی اعمال بھی جو ہے وہ آپ کے قبول ہو جائیں گے۔ اچھا، مختلف روایات کے اندر کچھ مثالوں کو بھی بیان کیا گیا ہے نماز سے متعلق،
تو ان میں سے ایک مثال یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر کے پاس کوئی نہر ہو اور وہ نہر پر جا کر 5 مرتبہ پورے دن کے اندر نہائے یا اپنے آپ کو دھوئے، تو اس عمل کے انجام دینے سے یہ جو 5 مرتبہ نہر پر گیا ہے یا 5 مرتبہ اس نے اپنے ہاتھ منہوں کو دھویا ہے، تو یقیناً جو اس کا نتیجہ ہے وہ یہ کہ اس کے میل باقی نہیں رہے گا، اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے 5 مرتبہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پانی سے دھویا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو نماز پنجگانہ ہے یہ بھی گناہوں کے میل کو جو ہے وہ ختم کر دے گی۔ یہ ایک خاص فضیلت جو ہے وہ نماز سے متعلق، نماز پنجگانہ سے متعلق ہے، انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ پانی انسان کی جسمانی کثافتوں اور میل کو ختم کر دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ نماز بھی انسان کو جو ہے وہ برائیوں سے پاک کر دیتی ہے۔ اچھا، اب کیونکہ نماز تو انتہائی اہم عبادت ہے، اب یہاں پر مجھے کچھ ایسی باتوں کو بیان کرنا پڑے گا کہ جو کہ جن کا میں خود عینی شاہد ہوں، تاکہ میری گفتگو اور آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اب پریکٹیکلی طور پر آپ لوگوں نے بھی اس طرح کے لوگوں کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ میں نے ایک وضو خانے میں ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ کافی بزرگ تھے اور ایک زمانے سے نماز پڑھنے والے شمار ہوتے تھے، یعنی نمازی انسان تھے۔ تو جب غور کیا تو وہ وضو کر رہے تھے، اور وضو کرنے کے دوران میں نے یہ نوٹ کیا کہ جس طرح سے وضو کے اندر ہاتھوں کو دھونے کا حکم ہے، جس طرح سے سر پر مسے کا حکم ہے، جس طرح سے پیروں پر مسے کا حکم ہے، وہ اس کو اس طریقے سے انجام نہیں دے رہے تھے۔ یعنی انتہائی عجلت یا جلد بازی کے ساتھ انہوں نے وضو کیا اور وہ وضو خانے سے چلے گئے۔ تو میں حیرت میں رہا اور سوچا کہ میں تو ان کو ایک نمازی کے طور پہ جانتا تھا، اور یہ وضو میں جو ہے اتنی بڑی جو ہے وہ غلطی کر کے چلے گئے، نہ ہاتھ انہوں نے صحیح طریقے سے دھوئے، نہ مسا صحیح طریقے سے کیا۔ اچھا، یہ ہو گیا ایک واقعہ۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ مسجد کے اندر خدمت گزار کے طور پر اپوائنٹ تھے، سوچیں آپ، اور تقریباً انہوں نے جو مجھے بتایا ہے تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ 35 سے 40 سال ہو گئے انہیں وہ مسجد کے اندر خدمت گزار کے طور پر وہاں پر خدمت انجام دیتے ہیں۔ اب کیا مثال کے طور پر صفائی اور دیگر امور جو بھی ہیں، تو ان کے بارے میں تحقیق ہوئی تو انہوں نے آج تک نماز ہی نہیں پڑھی تھی مسجد میں رہتے ہوئے۔ اب دیکھیں، ابھی اس وقت میں نے دو چیزوں کی جانب نشاندہی کی آپ کو۔ ایک، وضو خانے میں ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو کہ بظاہر ہر وقت نماز پڑھنے والا ہے لیکن وضو غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو کہ 40 سال سے مسجد کے اندر ہے، مسجد کی خدمت کر رہا ہے، دریاں بچھا رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، تمام معاملات میں ہوشیار بھی ہے، حساب و کتاب بھی رکھتا ہے، کیا چیز آئی کیا چیز گئی سب کچھ آئی، بس اپنا یہ حساب و کتاب نہیں رکھ رہا کہ اس پر کوئی نماز واجب ہوئی یا نہیں ہوئی۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز جو مسجد کے اندر عموماً نوٹ کی ہے نماز پڑھتے وقت، نمازیوں کی جو حالت ہے، جس کی جو مرضی آ رہی ہو ویسی نماز پڑھ رہا ہے۔ یعنی اس نے دیکھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ میں کرسی بھی لگی ہوئی ہے، تو وہ آ کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کو اور دیگر شرط و شرائط نہیں تھی، تو وہ مسجد کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ اپنی فرادہ نماز پڑھا، تو ساری ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھ رہا ہے، یعنی وہاں بھی دیکھ رہا ہے، وہاں بھی دیکھ رہا ہے، اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری مثال جو میں نے دی ہے، یہ اکثر و بیشتر اب بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ جب جس کی مرضی آ رہی ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر، اور یہ غلطی کہاں پر ہوئی ذرا میں بتاؤں گا آپ کو بعد میں۔ اور
اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پوری مسجد کا مکمل مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، ہر آنے جانے والے پر ان کی نظر ہے، ٹھیک ہے. جیسے ٹریفک کانسٹیبل نہیں کھڑا ہوتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب جناب یہ یہاں سے گاڑی آ رہی ہے، وہاں سے گاڑی آ رہی ہے، اسی طریقے سے وہ پوری نماز کے اندر تمام لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کر رہے ہیں. اچھا، اب آیا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام وہ جان بوجھ کر رہا ہے. ایک بھائی آپ کہیں گے لازمی سی بات ہے، ضرورت دیکھ رہا ہے تو جان بوجھ کے ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، وہ شخص جو کہ 40 سال سے خدمت گزار ہے مسجد کے اندر، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، کیا وہ ترک نماز کا گناہ جان بوجھ کر رہا ہے؟ اسے پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ ایک چیز، وہ صاحب جو نمازی کے نام سے موسوم ہے، جو نمازی کے نام سے مشہور ہیں، جو مسجد کے اندر جا کر ہر وقت جو ہے دوسری یا تیسری صف میں باجماعت نماز پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، زیارتوں پہ بھی جاتے ہیں، وہ ایک وضو خانے کے اندر ایک غلط وضو کیوں کر رہے ہیں؟ ایک چیز. تو ان تمام نتائج پر میں گفتگو کروں گا اور یقیناً آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ نتائج پر پہنچ گئی ہوں گی، ٹھیک ہے. اب جو آج کے درس یا آج کے جو لیکچر ہے، اس میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کہ کہیں ہم یہ غلطی ہم لوگ تو نہیں کر رہے، کوئی ایسی غلطی جب نتیجہ آئے گا تو جب پتہ چلے گا کہ ہم وہ غلطی جو میں اس وقت گنوا رہا ہوں، ایسی کوئی غلطی ہم تو نہیں کر رہے. اور اسی بنا پر آج اس جو درس کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ آسان نماز. اور میں نے پہلے بھی شروع کے اندر یہ نتیجہ میں بتایا تھا کہ آپ کو کہ دیکھیں نماز آسان ہے، ہم نے کچھ اپنی عدم توجہی اور کچھ اپنی غلطیوں کی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے بس یہ سمجھ لیا کہ یہ چیز جو ہے وہ نماز ہے یا فلانی ہماری یہ چیز عبادت ہے. اچھا، اب جو شخص نماز کو اہمیت نہیں دیتا، جو شخص نماز کو اہمیت نہ دے اور اسے انتہائی حقیر و معمولی سمجھے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، جب مرضی آئی پڑھ لی، جب مرضی آئی چھوڑ دی. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ نماز کو معمولی سمجھ رہا ہے، نماز کو حقیر سمجھ رہا ہے. تو اب لازمی سی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی، اگر کوئی شخص ایسے عمل کو انجام دیتا ہے تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی نتیجے کے طور پر کوئی نہ کوئی روایت موجود ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کے دور کے اندر بھی ایسے لوگ جو ہے وہ موجود تھے کہ جو کہ میں آگے چل کر آپ کو روایت بیان کروں گا. تو اب یہ جو شخص ہے جو کبھی پڑھ رہا ہے اور کبھی نہیں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سالوں سالوں لوگ نماز کی چھٹیاں کر رہے ہیں. اچھا، ان واقعات میں سے جو میں نے ابھی آپ کو سنائے مثالوں کے طور پر، تمثیل کے طور پر، ان میں ایک واقعے کو اور بیان کر دوں، پھر میں حدیث کی جانب آؤں گا. ہوا یہ کہ مجھے مجلس پڑھنے کے لیے کسی جگہ پر ایک گھر پہ بلایا گیا. تو میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وقت کی پابندی کروں، کیونکہ نماز وقت کی پابندی سکھاتی ہے. میں مجلس پڑھنے پہنچ گیا وقت کی پابندی کے ساتھ، تو وہاں پر پتہ چلا کہ وہاں پر صرف صاحب خانہ موجود ہے اور میں موجود ہوں. اور کیونکہ وقت کی کچھ اس طریقے کی پابندی تھی کہ میں نے وہ جگہ تھوڑی دور تھی، تو میں نے سوچا کہ میں ان کے گھر پہ ہی چلا جاؤں گا، ان کے گھر پہ نماز پڑھ لوں گا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا قبلہ وغیرہ کہاں ہے، سب کچھ اس طرح کی چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں. میں نے اس پر نماز پڑھی. وہ بھی صاحب بھی بہت اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور مجلس عزا کی میزبانی کے لیے جو ہے وہ بالکل تیار تھے. تو میں نے مغرب کی نماز پڑھ لی. اس کے بعد وہ صاحب میرے سر پہ ہی کھڑے ہوئے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، میرے گھر پہ مجلس ہے، میں نماز کیسے پڑھوں؟ میں نے کہا کیا مطلب، میں آپ کی بات سمجھا نہیں. کہہ رہے ہیں مولانا صاحب میرے گھر پہ پروگرام ہے مجلس کا، تو مجھے سارا انتظام سب کچھ دیکھنا ہے. میں نے کہا بھائی آپ کیا انتظام دیکھیں گے، اس وقت تو یا تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی بندہ موجود نہیں ہے یہاں پر، نہ آپ کو دیگ اٹھا کے لانی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اٹھا کے بھی لانی ہوتی اوپر سے نیچے سے اوپر تو بھی نماز تو آپ پر واجب رہتی. کوئی ایسا کام، سب چیزیں مینیج دیکھ رہا ہوں، صفائی ستھرائی ہو چکی ہے، دریاں چاندنی بچ چکی ہیں، سب کچھ. آپ کو ایسا کیا کام پڑ گیا کہ آپ نے اپنے ذہن پر اتنا لوڈ لے لیا کہ اب نماز جو ہے وہ مجھ پر سے ساقط ہو گئی؟
کہنے نہیں مولانا صاحب ویسے بھی پھر بھی مجلس کا تو انتظام سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے نا، تو پھر میں کیسے نماز کا ٹائم کیسے نکالوں؟ میں نے کہا بھائی میں تو آپ کے سامنے اس وقت نماز پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ہی نماز پڑھ لیں۔ وہ صاحب جو ہیں کیا ہوئے، مصر رہے کہ نہیں، انہوں نے اپنے تئیں یہ سمجھا، یہ نتیجہ نکالا کہ مجھ پر جو ہے آج کیونکہ میرے گھر پہ پروگرام ہے، وہ چاہے وہ مجلس کا پروگرام ہو، چاہے وہ کسی سالگرہ کا پروگرام ہو، چاہے وہ کسی نعت خوانی کا پروگرام ہو، تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہ اگر گھر کے اندر کوئی منگنی بیاہ یا شادی کا، تو وہ پورے دن استریاں کراتے پھر رہے ہیں، اور وہ پھول والے کے پاس بھی جا رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں، اسے نماز نہیں پڑھ رہے۔ کیوں؟ یہ والی ذمہ داریاں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ والی میری جو ذمہ داری ہو گئی، نہیں میں نے شرعی ذمہ داری، یہ تمام واجبات اور مستحبات میں نے ادا کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہ اپنے تئیں کیا رزلٹ نکال رہے ہیں کہ مجھ پر سے نماز ساقط ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب سنیے گا، 4 واقعے آپ کو سنائیں، واقعات تو بہت ہیں لیکن اس 4 واقعات سے میں بھی آپ کو نتیجہ دوں گا۔ اب اللہ کے رسول کے زمانے میں چلتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اچھا، ایک بات ذہن کے اندر رکھیے گا، جو شخص بھی نماز کو ہلکا حقیر سمجھے گا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ عذاب اسے لازمی ملے گا، عذاب کا مستحق شمار ہوگا۔ یہ تو حدیثوں کے اندر آیا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر آپ مسجد میں تشریف فرمائیں، ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا، اور وہ کیا کیا اس نے، وہ نماز میں مشغول ہو گیا۔ کیا کیا اس نے؟ نماز میں مشغول ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ وہ صاحب وضو میں مشغول ہو گئے، یعنی وضو کر رہے ہیں۔ روایت کے اندر آیا ہے کہ وہ شخص نماز میں مشغول ہو گیا۔ اچھا، آیا بھی کہاں پر ہے؟ مسجد میں آیا ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ کہ نماز میں مشغول ہو گیا، دوسری بات بھی مکمل ہو گئی، تو فضیلت تو اسے حاصل ہو گئی، مسجد کے اندر بھی پہنچ گیا اور نماز میں بھی مشغول ہو گیا، اور نماز پڑھنے آیا تو اسے یقیناً پتہ ہو کہ وضو بھی کرنا ہوتا ہے، تو کافی فضیلتیں حاصل کرنے کے بعد وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب کیا ہوا آگے سنیے گا۔ اللہ کے رسول مسجد کے اندر تشریف فرمائے، ایک شخص آیا مسجد کے اندر، اس نے نماز پڑھنا شروع کی، نماز میں مشغول ہو گیا، لیکن رکوع اور سجدوں کو مکمل طور پر انجام نہیں دیا۔ کیا کیا؟ رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے انجام نہیں دیے۔ تو اللہ کے رسول نے اس شخص کی جانب دیکھ رہے تھے نا، تو فرمایا اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہ یہ اگر شخص اس حالت میں مر جائے، یعنی یہ اسی طرح سے نماز پڑھتا رہے، یہ جس طرح سے نماز پڑھنے کی اس کی عادت ہے، اور یہ ایک مر جائے مثال کے طور پر، تو یہ جو اس کا نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اور اگر یہ بندہ اس حالت کے اندر مر جائے تو یہ ہمارے دین پر نہیں مرے گا۔ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا دیا اللہ کے رسول نے؟ یہ ہمارے دین پر نہیں مرے گا۔ اب آپ کو ان تمام باتوں کے نتائج خود بخود سمجھ میں آ گئے کہ وہ شخص جو وضو غلط کر رہا ہے، وہ شخص جو نماز کے فقہی مسائل ہیں ان پر توجہ نہیں دے رہا اور نماز کو اپنی برباد کر رہا ہے، وہ ایسا شخص وہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے، جو اور دیگر ذمہ داریوں کی وجہ سے نماز کو اپنے اوپر سے ساقط سمجھ رہا ہے۔ ہم تو صرف اس شخص کی مثال دے رہے ہیں کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا بیان جاری فرمایا ہے کہ اگر یہ شخص جو اس وقت نماز پڑھ رہا ہے، اور وجہ یہ تھی کہ اس نے رکوع و سجود اچھے طریقے سے انجام نہیں دیے تھے، مکمل طور پر انجام نہیں دیے تھے، یعنی غلط انجام دیے تھے، یعنی صحیح انجام نہیں دیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ شخص مر جائے تو یہ دین اسلام پر نہیں مرے گا۔ اچھا، تو اب کرنا کیا ہے؟ اس پوری حدیث اور ان واقعات کی روشنی میں ہمارے پاس نتیجہ کیا آتا ہے؟ نتیجہ یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو بعض چیزوں پر قیاس کیا ہے۔ جیسے کہ وہ شخص جو گھر کا انتظام اس وقت اس نے عارضی طور پہ سنبھالا ہے، تو وہ اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے، وہ اپنے دماغ میں یہ سوچ بیٹھا ہے کہ مجھ پر جو ہے وہ نماز ساقط ہو گئی کیونکہ میری گھر کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام
کے حوالے سے پوری روایت موجود ہیں کہ اپنے گھر کے حوالے سے سب سے جو سیرت ملتی ہے سب سے زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دیا ائمہ معصومین علیہ السلام نے. اور ابھی ایام فاطمہ جو ہے وہ سلام اللہ علیہ گزرے ہیں. آپ اگر بی بی سیدہ کی زندگی پر نظر کریں کہ انہوں نے بھی اپنی جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں آخر دن تک مکمل طور پر انجام دی ہیں. لہٰذا اگر مثال کے طور پر یہ کچھ جو ذمہ داریاں انسان پر عائد ہو جاتی ہیں اس کی بنا سے واجبات ساقط نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں آپ نے رکھ لیا کہ افطار کا پروگرام, تازمیزت ماہ رمضان میں آپ نے افطار کا رکھ لیا پروگرام, اور آپ نے سوچا کہ یہ تو پورا خاندان بلا لیا اور آپ مثال کے طور پر مشہور ہیں کوئی خاص چیز بنانے میں. ٹھیک ہے, آپ پر روزہ بھی اس دن واجب ہے, آپ صرف اس چکر میں روزہ چھوڑ دیں کہ مجھے پکوڑے سموسے اور بہت ساری تلنے والی چیزیں مجھے بنانی ہوں گی اور میں نے رشتہ داروں کو کیونکہ بلا لیا ہے تو میں آج اپنا روزہ چھوڑ سکتی ہوں, یہ حرام ہے, ترک واجب ہے, آپ پر روزہ واجب ہو گیا. آپ نے جو ہے نا اسے پکوڑوں اور سموسوں اور دیگر جو آپ کھانے یا جو بھی چیز بنائیں گی اس پر آپ قربان کر رہی ہیں, یہ سراسر ناجائز ہے, یہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے. چیزوں کو بیلنس رکھنا ہے, واجبات کی اہمیت کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ چیز واجب ہے, یہ چیز اس چیز سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی لیے میں یہ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ خدائے تعالیٰ ہمیں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس پہ ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اگر حقیقت میں سکون و طمانینت والی نماز, جو اطمینان والی نماز دیکھنی ہے تو وہ مولا امیر المومنین کی ہے, کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ تیر اس وقت کھینچا گیا جب آپ حالت نماز کے اندر مشغول تھے, اور مولا علی کو بالکل بھی محسوس نہیں ہو کہ ان کے پیر سے تیر کھینچ لیا گیا ہے. تو سیرت ائمہ معصومین تو یہ ہے کہ ہمیں سکون سے نماز پڑھنی ہے, ہمیں غفلت کا نماز کے اندر مظاہرہ نہیں کرنا ہے, ہمیں طریقے سے نماز پڑھنی ہے, جو اس کے شرعی مسائل ہیں, جو اس کے فقہی مسائل ہیں, ان پر توجہ دے کر نماز پڑھنی ہے. اپنے پاس سے کوئی نتیجہ نہیں نکالنا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ ایسی صورت کے اندر ہم شدید جو ہے وہ نقصان اٹھائیں گے, اور پھر کیا وہ جو میرے اور دیگر جو باتوں کا جو نتیجہ ہے وہ بھی وہی نتیجہ ہے جو اللہ کے رسول نے اور میں نے بھی اللہ کے رسول کی بات سے ہی وہ نتیجہ نکالا ہے کہ بھائی اگر ایسے ہی تم غفلت والے انداز کے اندر اپنی عبادتوں کو انجام دیتے رہے تو تم سمجھو کہ دین اسلام پر مرو گے. دین اسلام پر نہیں مرو گے, دین اسلام سے تمہارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں ہی نہیں. یعنی آپ یہ جو غیر مکمل رکوع اور غیر مکمل سجود کے ذریعے جو نماز پڑھ کر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ یہ مجھے اللہ کے رسول نے اور یہ ائمہ معصومین نے نماز دی ہے. جی, یہ دین اسلام سے کا تعلق ہی نہیں ہے. اچھا, اب کیونکہ میں وقت کم ہے تو میں اب ذرا سا کچھ آسان نماز پر گفتگو بھی کروں گا. یہاں پر تو اس وقت کچھ مثالیں اور فضائل کو جو ہے وہ میں نے بیان کیا تھا. ہماری اپنی اگر صحیح نماز اور صحیح انداز کے اندر نماز ہو بھی جائے تو بعض اوقات جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ میں نے روایت بیان کی ہے کہ یہ قبول ہوگی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم صحیح نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے بعد یا اس سے پہلے کچھ ایسے عمل کر رہے ہوتے ہیں جو نماز کی قبولیت کے اندر مانے. میں یہ نہیں کہہ رہا اس دوران کہ آپ نے وضو صحیح نہیں کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا, یہ بات نہیں کر رہا ہوں. کچھ آپ نے ایسے عمل کیے ہیں, کچھ آپ نے اپنی کیا کہتے ہیں جو اپنی زندگی ہے اس میں کچھ چیزوں کو شامل کر لیا ہے. وہ شامل کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ قبولیت کی منزلت پر نہیں جا رہی. اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ گناہ کبیرہ ہیں دیگر. مثال کے طور پر ابھی ہم نے جھوٹ بولنا اتنا سستا سمجھ لیا ہے کہ اس میں کوئی بھی بات ہو آپ فوراً جھوٹ بول کے مسئلہ حل کر لیں. ٹھیک ہے,
جبکہ یہ سستا نہیں ہے، یہ انتہائی مہلک، ہلاک کرنے والا ہتھیار ہے جھوٹ۔ جھوٹ جو ہے، اب مثال کے طور پر ایک شخص نماز سے پہلے بھی جھوٹ بولتا ہے اور اپنی عام زندگی میں بھی جھوٹ بولتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو کیا کرے گی؟ نماز پر اس کا اثر ہوگا۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے شروع کے اندر پڑھی تھی، اس کے اندر تو قرآن نے جو ریزن بتایا ہے، جو لاجک بتائی ہے، اچھا ایسے بہت کم مقامات ہیں جہاں پر لاجک کو بھی بیان کیا گیا ہو۔ قرآن مجید کے اندر نماز سے متعلق بے شمار آیتیں موجود ہیں، لیکن میں نے اس آیت کا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 کا جو میں نے حوالہ دیا ہے آپ کو، جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر ایک مختصر لاجک بھی بتائی ہے، وہ یہ کہ نماز جو ہے آپ کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک دے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت نماز بھی پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد حجاب کا خیال نہ کرے۔ نماز میں تو حجاب کا خیال کر رہی ہے، نماز کے بعد حجاب کا خیال نہیں کر رہی، یعنی نامحرم اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے۔ وہ کہتی ہے صرف میں نماز میں پردہ کروں گی، باقی اس کے علاوہ پردہ مجھ پر ساقط ہے، یا جب میری آئے گی مرضی میں پردہ کروں گی، جب میری مرضی نہیں آئے گی میں پردہ نہیں کروں گی۔ تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ بھی آپ کی نماز پر اثر انداز ہو رہا ہے، یعنی یہاں پہ جو عبادت انجام دی ہے، اس کے بعد یہ جو آپ گناہ انجام دے رہی ہیں، یا اس سے پہلے یہ جو آپ نے گناہ انجام دیا ہے، یہ آپ کی نماز پر اس کے آثار جو ہیں وہ مرتب ہوں گے، یعنی وہ قبولیت والی نماز میں آپ کا مسئلہ آئے گا۔ اچھا یہ کہ یہ نماز جو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں یہ ایک اثر رکھتی ہے، یہ ایک تاثیر رکھتی ہے، صحیح ہے؟ اس بات کو ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ جو شخص بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز اس پر ایک خاص اثر رکھتی ہے، ایک خاص تاثیر رکھتی ہے۔ اچھا نماز پڑھنے سے ایک جو ہزاروں قسم کے فوائد بیان کیے گئے، جو ایک اور جو فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے مسئلے ہمارے نماز کے ذریعے بھی حل ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو روزانہ کہنا نہیں پڑ رہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، جبکہ آپ پہ کہنا واجب نہیں تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن آپ کے عقیدے کا تو حصہ ہے کہ آپ اللہ کو ایک مانیں، اور ساتھ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد کہ ان کو آخری نبی مانے، یہ آپ کے عقیدے کا حصہ ہے نا۔ اچھا اسی طریقے سے قیامت کو آپ مانیں، یہ آپ کے عقیدے کا حصہ ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کو ماننا آپ کے عقیدے میں شامل ہے، صحیح ہے؟ اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں، یعنی خدائے رحمان و رحیم، اس کا اعلیٰ و افضل ذکر بھی کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے اہل بیت علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تمسک اختیار کرنا ہے، اور ان کے دشمنوں سے اظہار برات کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ آپ کے عقائد کے اندر ہیں یہ چیزیں۔ تو آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو تو یہ آٹومیٹکلی نماز کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، نہیں، سب سے پہلے تو اللہ اکبر کا، اللہ اکبر کا، یعنی اس خالق کائنات کی آپ نے کبریائی کو بیان کیا۔ یعنی میں کیونکہ آسان الفاظ پر بات کر رہا ہوں تو زیادہ کسی کہتے ہیں بڑی لمبی چوڑی عربی میں نہیں جاؤں گا، یعنی اپنا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو سب سے بڑا مان لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ میں آ گیا آپ؟ یہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے جب اللہ تعالیٰ کو مان لیا سب سے بڑا، اس کے بعد کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے۔ یہ بھی مان لیا کہ جتنی بھی کائنات ہے وہ اس کا رب ہے۔ تو اگر آپ عقائد کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو آپ نے بہت ساری چیزوں کو اسی نماز کے اندر تسلیم کر لیا، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ہر نماز کے اندر آپ اعادہ کر رہے ہیں۔ میں اگر ترتیب وار نہ بھی کہہ سکوں، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں آپ روزانہ کی بنیاد پر،
اسی کی پاکیزگی بیان کرنے، صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر آپ خود بخود محمد وآل محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں. یہ کون ہے صراط الذین انعمت علیہم؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ وہ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہوں. تو جائیں پھر تاریخ میں دیکھیں، کتابوں کو کھنگالیں کہ کون سی ایسی ہستیاں ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہوں، جن کے لیے اللہ کی آیتیں نازل ہوئی ہوں، قرآن میں ان کی شان و منزلت بیان کی گئی ہو، اور اس کے مقابلے میں غیر المغضوب، اللہ کا جس پر غضب نازل ہوا ہو، وہ گمراہ ہو. تو دو کیٹیگریز ہو گئیں. ایک وہ جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں، جن کے ساتھ اللہ کی حمایت ہے، وہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ جن کی شان و منزلت و فضائل کے لیے قرآن مجید کی آیتیں بھری پڑی ہیں. ایک وہ جس پر لعنت برستی ہے، ایک وہ جس کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ جس پر خدا کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے. تو آپ نے تو خود ہی واضح کر دیا یہاں پر تولا و تبرہ کو بھی سورۃ الحمد کے اندر آپ نے واضح کر دیا کہ، اور دوسری چیز ہے کہ میرے پاس نتیجہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ سوائے کہ میں اسی نتیجے پر پہنچ جاؤں کہ ایک اہل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی یا تو شان و منزلت بیان کی گئی ہے، اور دشمنان اہل بیت پر جو ہے وہ لعنت بھیجی گئی ہے. آپ نے اتنا بڑا کام اسی سورہ فاتحہ کے اندر کر دیا. ٹھیک ہے، اور ابھی آپ سورہ فاتحہ میں یہ دعا نہیں کرنے ہیں کہ یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دیو، یہ غیر کرتے ہیں. آپ کا سیدھا راستہ معین ہے. آپ تو ثابت قدمی کی دعا مانگ رہے ہیں، آپ ثابت قدمی کی دعا مانگ رہے ہیں. آپ نماز کے اندر اتنے بڑے بڑے کام کر کے جا رہے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کتنے ہی عقائد کے مسائل کو وہاں پر سمیٹتے ہوئے، کتنی ہی باتوں کا اقرار کرتے ہوئے پھر آپ پہنچ گئے. مثال کے طور پر میں اگر سورہ توحید کی بات کروں، وہاں پر تو آپ نے سورہ توحید کے اندر پورے مسئلے کو ہی حل کر دیا. وہاں پر خدا کی وحدانیت کو مکمل طور پر بیان کر دیا، مکمل طور پہ بیان کر دیا. ٹھیک ہے، جتنے بھی سورے ہیں اس میں عقائد اور جو آپ کا اخلاقیات اور جو آپ کے لیے جو چیز رہنما ہے، وہ آپ خود بخود ان چیزوں کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ رکوع کرتے ہیں اور خدا کی عظمت و بزرگی بیان کرتے ہیں. دیکھیں، کسی کی عظمت و بزرگی بیان کرنا، کسی کی عظمت و بزرگی بیان کرنا خود اس بات کی نفی کرتا ہے کہ کیونکہ اس کی عظمت و بزرگی بیان کر دی تو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو کسی بھی قسم کا انعام دے دیا جائے اور کہا جائے کہ فلاں بندے کے آگے جھک جاؤ، آپ نہیں جھکیں گے. خدا تعالیٰ کے آگے جھکنا یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن آپ جھک کر اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ آپ خدا کی عظمت کو مانتے ہیں. سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں نا. اچھا، جھکنے کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کی باتیں مل جائیں. سجدہ انسان کسی کے آگے نہیں کر پاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو ایسی کہ مثال کے طور پر ایک شخص کی حالت ہی ایسی ہے کہ وہ تھوڑا سا جھکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر کوئی وکٹ کیپر ہے وہ جھکا ہوا ہے، یا اور بہت ساری ایسی مثالیں آ سکتی ہیں کہ جس کے اندر انسان تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی مماثلت ہو جائے. لیکن سجدے کے اندر تو کوئی ایسی مماثلت ہے ہی نہیں. تو رکوع کرنے کے بعد سجدہ بھی کیا کہ جس کی عظمت بیان کر آ رہا ہوں وہ اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہے، وہ اسی کی حمد بجا لاتا ہوں. آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز میں کتنا بڑا کام کر آ گئے. پھر اس کے بعد اب تشہد میں دیکھیے. اچھا چلیں، جو مشہور و معروف قنوت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے اندر بھی دیکھیں دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. کافر یہ کہتے تھے بھائی جو بھی ہے ہمیں یہی دے دو. صحیح ہے، اپنے اللہ سے کہو کہ جو دینا ہے یہاں پر دے دو،
اینڈ میں نہیں دینا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی فضیلت بتائی کہ ایمان والوں کی فضیلت یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی دو اور وہاں پر بھی دو. تو آپ دیکھیں ترجمہ دیکھیں, ربنا آتنا فی الدنیا, ٹھیک ہے, کیا حسنہ, اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا کے اندر نیکی و بھلائی اور خیر سب کا سب یہاں پر عنایت فرما. اور اگلے جملے پہ غور کریں, وفی الآخرۃ حسنہ, اور ہمیں آخرت میں بھی یہی جتنی بھی نیکیاں بھلائی خیر یہ سب چیزیں وہاں پر بھی چاہیے. اور ایک اور کام کیا ہو رہا ہے, وقنا عذاب النار, اور ہمیں عذاب سے بھی بچائی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لے کر آ گیا وہ اس وقت فائدے میں. کس فائدے میں؟ کہ اس نے دنیا کے اندر بھی مانگا. اور یہ اس بات کی قرآنی دلیل ہے کہ دنیا کے اندر اپنی دنیاوی چیزیں جو آپ کے استعمال میں ہیں, یا جو آپ کی اشیاء ضرورت ہے, اس کو طلب کرنا حرام نہیں ہے. صحیح ہے؟ اسلام انسان کو سہولت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے. اچھا اب یہی نماز ہے, اچھا قنوت تو مختلف پڑھ سکتے ہیں نا, یہی نماز ہے, اسی کے اندر آپ نے اپنے دونوں کام کیے. دنیا اب نماز کے اندر جب دعا مانگی جائے, آپ نے وضو الگ کیا ہوا ہے, آپ پوری خدا کی حمد و ثنا جو ہے وہ انجام دے کر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے توحید کا الگ اقرار کر لیا, اور اس کے بعد آپ حالت قنوت کے اندر دعا مانگ رہے ہیں, تو اب کیا یہ دعا بھی قبول ہونے سے جو ہے وہ رک جائے گی؟ تو آپ نے کیا کیا دنیا بھی مانگی آپ نے, اور اس بات کا بھی ثبوت ہے قرآنی کہ دنیا مانگنا گناہ نہیں ہے, اور دین اور آخرت کو بھی مانگا. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں اہل ایمان کی دین اور دنیا ایک ہی ہوتے ہیں, نہیں سمجھے آپ؟ دین اور دنیا اہل ایمان کے ایک ہی ہوتے ہیں. وہ اس دنیا میں جب اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب کسی بھی چیز پر عمل کر رہا ہوتا ہے تو گویا ہے کہ وہ دین پر عمل کر رہا ہے. صحیح ہے؟ آخرت بھی مانگی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے کام آپ نماز کے اندر یہ عربی میں جو کہہ کے جا رہے ہیں, کبھی اس کے ترجمے پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اتنے سارے معاہدے, اتنی ساری دعائیں, اتنے سارے عقائد کا اظہار نماز کے اندر کر بھی دیا. پھر آئے آپ تشہد میں, اب وہاں پر تو گواہی مانگ لی کہ ابھی تو تم ایسی چھوٹی موٹی بات کر کے جا رہے تھے, ٹھیک ہے, تم نے دیکھ لیا اس کائنات کو سب کچھ, اور تم نے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا ہے, اب آؤ آپ گواہی دے کے جاؤ. اچھا گواہی کے اندر ہوتا کیا ہے؟ عربی میں شہادت کہتے ہیں گواہی کو. اب آ جاؤ آرام سے بیٹھ کر تم گواہی دو. یہ تو پوری نماز وغیرہ جو پڑھ کر آئے ہو, کیا ہے کیا یہ؟ اب اصل گواہی دے کے جاؤ کہ کیا کرنا ہے. یہ جو تم نے, تاکہ جو تمہارا بیانیہ ہے, جو چیز تمہارے دماغ کے اندر ہے, وہ بھی سامنے واضح ہو نا کہ تم نے یہ تو اللہ اکبر تو کہہ دیا, سب کچھ کہہ دیا, ان اینڈ تم بتاؤ کہ تمہاری گواہی کیا ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ ہو, کیا یعنی خدائے لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں. اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صلی علی محمد وآل محمد, جو عقلی اظہار ہے وہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہیں عبد بھی کہتے ہیں اور رسول بھی کہتے ہیں, بڑھاتے نہیں ہیں. جو ان کا اصل مقام ہے عبد ہے, وہ خود بھی اس پر فخر کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہے, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ عبد ہے, یہ عبد کہنا کہ اللہ کے بندے ہیں, خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور رسول ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تمام پیغام یہ لے کر آئے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے یہ گواہی دی. اچھا یہ والا معاملہ تو ختم ہو گیا, اب آپ نے گواہی دی. ایک اور چیز جو کہ واجب ہے, یہ بھی گواہی میں شامل ہے, اور وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی آپ اس بات کی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ یہ محمد وآل محمد علیہ السلام بھی, جن پر درود و سلام ہے, اور جن کا میں نماز میں اس وقت جن کا میں نماز کے اندر اس میں یہ درود کے ذریعے ذکر کر رہا ہوں, صحیح ہے نا, یہ میرے عقیدے کے مطابق یہ وہ افراد ہیں جن پر تو نے قرآن مجید کے اندر ان کی شان و منزلت بیان کی اور آیتیں نازل کی ہیں, ٹھیک ہے.
آج سلام میں کیا کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ نبی کو سلام کہہ رہے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اچھا یہ دیکھا کہ آپ نے نماز کے اندر، کیونکہ کچھ یہاں پر مثالیں آ گئیں تو میں چاہوں گا کہ ابھی کچھ اور وقت موجود ہے تو اس کے اندر میں یہ آپ کو اس جانب لے کے جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نماز تو آسان تھی، نماز مشکل نہیں تھی۔ ہوا کیا کہ بعض لوگوں کی غفلتوں کی وجہ سے، بعض لوگوں کی عدم توجہی کی وجہ سے انہوں نے نماز کو بنا لیا مشکل۔ ورنہ اگر ہم آسان الفاظ کے اندر اس وقت اگر نماز پر گفتگو کریں تو لفظ مشکل ہے تکبیرۃ الاحرام، لیکن چیز آسان ہے پریکٹیکلی طور پر، اللہ اکبر۔ جی یہ مجھے بتائیں کہ اللہ اکبر کہنا مشکل ہے؟ نہیں ہے نا۔ اب اس کے لیے لفظ ایک ایسا استعمال ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام۔ اور میرے خیال میں کوئی شخص بھی آپ میں سے، کوئی بھی آپ میں سے یا اور اس پورے مدرسے میں کوئی شخص بھی بار بار تکبیرۃ الاحرام کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہوگا۔ اس کے معنی اور مطالب اللہ اکبر سے پورے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے پہلے ہے نیت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ نیت کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کے اندر بڑے مسائل کریٹ کر دیتے ہیں۔ میں پڑھتی ہوں یا میں پڑھتا ہوں، مجھ پر واجب ہوا، اب وہ اپنے اوپر بیچارہ جو ہے نا وہ زبردستی کے نیتوں کے ہار پہن رہا ہے، جبکہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اگر فجر کی نماز پڑھنی ہے تو فجر کی 2 رکعت قربت اللہ، ختم۔ یہ مسئلہ حل کر رہا تھا۔ یہ چیز ضروری نہیں تھی کہ مجھ پر واجب ہو گئی نماز، یا ہاں نیت کے اندر اس بات کو آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ نماز پڑھ کون سی رہے ہیں آپ، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر آپ فجر پہ اٹھیں اور اس سے پہلے نافلہ فجر یعنی 2 رکعت جو مستحب نماز ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس وقت واجب پڑھ رہا ہوں یا مستحب پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دونوں مثالیں ایک جیسی تھیں، دونوں نمازیں ایک جیسی ہیں، یعنی 2 رکعت نماز مستحب یا جس کو نفل کہتے ہیں اور 2 رکعت فجر، یہ نماز پڑھنے میں بالکل ایک جیسی ہیں شکل و صورت میں، ٹھیک ہے۔ ظہر و عصر بھی شکل و صورت میں ایک جیسی ہیں، یعنی کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں یہ فرق ہے۔ ہاں یہ فرق تو ہے کہ ظہر پہلے پڑھنی ہے اور عصر بعد میں پڑھنی ہے۔ یہ بے وقوفی نہیں کر سکتے کہ عصر پہلے پڑھ لی ظہر بعد میں پڑھ لی، یہ فرق ہے کہ ترتیب کا فرق ہے کہ ظہر پہلے آئے گی اور عصر بعد میں آئے گی، لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ عورت اور مرد کی نماز کے حوالے سے بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ بتانا پڑے گا اپنی نیت کے اندر، اگر آپ بول کر نیت کر رہے ہیں کہ میں ظہر پڑھ رہی ہوں یا عصر۔ اچھا اب اس کو میں مزید آسان کروں کہ زبان سے نیت کو گزارنا یا الفاظ ادا کرنا یہ واجب ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر ہے کہ میں اس وقت ظہر کی نماز پڑھ رہی ہوں، آپ سیدھا سیدھا اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیں، کچھ بھی نہ بولیں منہ سے، نہ قربتاً اللہ کا لفظ بولیں، نہ نماز کا نام لیں، بس ذہن میں تصور لائیں کہ میں نماز ظہر پڑھ رہی ہوں۔ اور اگر اس نیت کو مزید آپ کو چھوٹا کرنا ہے تو آپ نماز کا نام لیں، نماز فجر قربتاً اللہ۔ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ واجب یا مجھ پر واجب، یا جو دیگر برادران ہیں وہ باقاعدہ منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، یہ والے جو الفاظ بیان کرتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام۔ اچھا یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا کہ ابھی میں جتنی بھی چیزیں بیان کر رہا ہوں اس کم وقت کے اندر، اس میں ہر چیز تفصیل اور تشریح رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تفصیل یعنی اس کی ڈیٹیل ہے، تشریح یعنی اس پر
اس مسئلے پر اور بھی مزید کھل کر گفتگو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا. لیکن کیونکہ اس وقت آسان نماز سے متعلق گفتگو کرنی ہے تو میں آپ سے صرف آسان الفاظ میں ہی بات کروں گا. اس کے بعد یہ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کیا مشکل ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص سورۃ الحمد پڑھے اور اس کے بعد کوئی کسی سورے کو پڑھ لے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اگر کسی سورے کو مثال کے طور پر سورۃ الحمد، تو دیکھیں بغیر سورہ فاتحہ کے تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اب چاہے وہ واجب نماز ہو چاہے مستحب نماز ہو، وہ بغیر سورہ کے نہیں ہوگی، بغیر سورہ فاتحہ کے تو نہیں ہوگی. یہ تو طے شدہ بات ہے. اب دنیا جہاں کی چیزیں سیکھ لیتے ہیں، سورۃ الحمد سیکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے. ایک بات. اس کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھنا ہے ہمیں. اب یہ دیکھیں پھر یہاں پر ایک مسئلہ آیا، یہ بھی تشریح طلب ہے، کیونکہ توضیح المسائل کے اندر بعض سوروں سے متعلق کچھ تشریح بیان کی گئی ہے کہ نہیں اگر یہ والا سورہ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ یہ والا پڑھنا پڑے گا، یا جس میں سجدہ ہوگا اس میں کیسے پڑھنا ہے. تو ان سوروں کو ہٹانے کے بعد نارملی جو ہم لوگ اپنے دیگر سورے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ کوثر ہو گیا، سورہ کافرون ہو گیا، سورہ والناس ہو گیا، یا چاروں قل ہو گئے، یا سورہ نصر ہو گیا، یا جو بھی آپ سورہ ایک پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل تھی؟ دو ذمہ داریاں ہیں یہاں پر. دیکھیں اللہ اکبر کہنا بڑی ذمہ داری نہیں ہے، ویسے تو اس اعتبار سے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ پھر اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر اس کی منزلت کو بھی مانو. لیکن الفاظ کے طور پر اللہ اکبر کہنا اتنی بڑی بات نہیں. اللہ اکبر کہتے ہوئے آسان اس میں سمجھ لیجئے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ الفاظ فوری طور پر ادا کرنے، اللہ کہہ کے رک نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کہہ کر رکنا نہیں ہے، اس کی ہاں پہ پیش دیں اور اس کے بعد فوراً اکبر کہہ دیں. مثلا اللہ اکبر. میرے خیال میں یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، ایک تو اتنا مشکل لفظ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اتنا مشکل لفظ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ تو میں نے ایک ایسے ہی آپ کے سامنے ایک مسئلہ بتا دیا کہ جناب پے در پہ کہنا ہے، ورنہ آپ لوگ یقیناً اللہ کہنے کے بعد نہیں رکتی ہوں گی، یعنی فوراً اس کے بعد اللہ اکبر یعنی اکبر کا لفظ ادا کرتی ہوں گی. تو بہرحال فقہی مسائل میں یہی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان دونوں کے اندر زیادہ بالکل بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر، ٹھیک ہے. زیادہ کوئی آپ کو پریشانی میں نہیں پڑنا ہے اللہ اکبر کہنے میں، انتہائی آسانی طریقے سے اللہ اکبر آپ کہہ کر مسئلے کو حل کر دیں. دوسری بات یہ کہ اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ جناب یا آپ یہ نماز کی حالت میں جب نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ رہی ہیں تو اس سے پہلے تھوڑا سا سکون حاصل کر لیں کہ آپ کا جسم ہل نہ رہا ہو، اور سکون حاصل کرنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد نماز شروع کر دی، یعنی آپ نے سورۃ الحمد کی تلاوت شروع کر دی اور اس کے بعد دوسرے سورے کی تلاوت شروع کر دی. تو ظاہری طور پر اس میں تو کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں ایک مشکل پیش آ سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد ایسی اسپیڈ سورۃ الحمد اور دوسرے سورے کے اندر دکھائیں کہ وہ پھر کسی اس چیز کے عالم اور اس چیز کے جاننے والے کو بھی سمجھنا ہے کہ اس نے اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا پڑھا، ہم جج نہیں کر سکتے، ایسا نہ ہو. صحیح ہے. اب کیا ہو رہا ہے یہاں پر، کہاں پر غلطی آ رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی جلد بازی کے ساتھ قرأت کر رہا ہے، اتنی جلد بازی کے ساتھ قرأت کر رہا ہے جو بھی شخص پڑھنے والا ہے کہ اسے خود نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یا اس نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ قرأت کیا ہوتی ہے. میں آپ کو خالص عربی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ فل خالص عربی دان بن کر اس کو نماز کو پڑھیں. آپ کے معاشرے کے اندر جس طرح سے عربی پڑھی جاتی ہے آپ اس طریقے سے بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، ٹھیک ہے. یہ عمل انجام دینے کے بعد آپ نے سیدھا رکوع کرنا ہے. اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ
رکوع کرنے کے اندر ابھی انسان کیونکہ جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا ہے نا نماز میں. اب وہ کیا کر رہا تھا اللہ کے رسول کے دور کے اندر؟ کیا کر رہا ہے؟ وہ رکوع اور سجدے صحیح نہیں کر رہا ہے. اور کیونکہ اس کو تو زیادہ قریب سے دیکھا نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہی ایکٹیویٹیز نوٹ کی گئی کہ اس نے رکوع اور سجدے صحیح نہیں کیا. اس کا مطلب ہے وہ قرات بھی غلط کر کے جا رہا ہوگا. یعنی جب اتنی تیز نماز پڑھ رہا ہے، یہ زیادہ تر کیا ہوگا کہ بہت تیز نماز پڑھنے والا جو کہ اپنی قرات کی بھی رعایت نہیں کرے گا، وہ نماز کو ایک بوجھ سمجھ کر اتارنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں، نماز کو بوجھ نہ سمجھیں، نماز کو حقیر نہ سمجھیں، نماز کو ہلکا مت سمجھیں، نماز کو عبادت سمجھیں، اہم ترین واجب عبادت سمجھیں. وہ عبادت سمجھیں کہ یہ اللہ کے رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی پسندیدہ عبادت تھی. پھر آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. یہ میرے خیال میں گفتگو آج شاید رکوع پہ ہی جا کے رک جائے گی، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا وقت نکل جائے گا. رکوع میں جب آپ پہنچتے ہیں تو پھر اس میں وہی تشریح اور تفصیل ہے کہ رکوع میں کتنا جھکا جائے. اور لیکن اس کے لیے بھی آسان کرنے کے لیے بھائی اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیں، بس ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، معاملہ ختم. تشریح اور تفصیل اس میں ہے، لیکن ایک آسان کر دوں تو اپنے جو آپ کی ہتھیلیاں ہیں اس کو گھٹنوں پہ لے جا کے رکھ لیں، آپ کا رکوع ہو گیا. ابھی تو ہماری یہ بحث ہی نہیں ہے نا کہ عورت کا رکوع کیا ہے، مرد کا رکوع کیا ہے. جی پھر جب تفصیل آئے گی تو اس کے اندر بتائیں گے جناب کہ آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ. ابھی تو میں کیونکہ ان مثالیں، ان ساری جتنی بھی مثالیں تھیں ان میں سب کے سب مرد تھے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں آسان نماز کے اعتبار سے صرف بتاتا جا رہا ہوں کہ جناب کیا آپ نے کرنا کیا تھا اور آپ کر کیا رہے ہیں. جو سورہ آپ ابھی ختم کر رہے تھے، مثال کے طور پر انا شانیہ کا هو الابتر، سورہ کوثر جو ہے انا شانیہ کا هو الابتر پہ ختم ہوتی ہے. آپ اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ انا شانیہ کا هو الابتر کو رکوع میں لے گئے. آپ تصور کر سکتے ہیں نا کہ هو الابتر کو کیسے رکوع میں لے کے جائیں گے آپ؟ یعنی وہ لفظ پڑھ بھی رہے تھے اور فوراً رکوع میں بھی چلے گئے، تو یہ تو غلط طریقہ ہو گیا. یعنی آپ اپنا هو الابتر تو کھڑے کھڑے پورا کریں پھر رکوع میں جائیں. اچھا اب ہو کیا رہا ہے کہ چلو هو الابتر تو وہ کہہ کے نکل گیا ہے رکوع میں، ابھی رکوع میں مکمل پہنچا نہیں ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا شروع کر دیا اس نے. تو یہ جلد بازی یہاں پر جو ہے نا معاملہ خراب کر دے گی. آپ رکوع میں پہنچ تو جائیں پھر ذکر پڑھیں نا. اچھا ایک بات جو ایک آسان ہے میں بتا دوں کہ اگر آپ رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے ذکر پڑھ دیا تو آپ کا یہ ذکر باطل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں کسی اور موقع پر انشاءاللہ بتاؤں گا. لہٰذا رکوع کے اندر پہنچنے کے بعد آپ جو ہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ 3 مرتبہ کہہ دیں. 1 مرتبہ کہنا بھی کافی ہے، یا اس کے مقابل میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں، آپ کا مسئلہ حل ہے. وہ افراد جو سبحان ربی العظیم وبحمدہ کا صحیح تلفظ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، تو وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر بھی اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں کہ جب تک وہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ کو سیکھنے کے مرحلے میں جب تک وہ اپنا سبحان اللہ 3 مرتبہ کہہ دیں، ٹھیک ہے، تو ان کا رکوع مکمل مانا جائے گا، ان کا ذکر رکوع مکمل مانا جائے گا. یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر 3 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا رکوع میں اور سجدے کے ذکر میں بھی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا تو کافی ہے. یہ آپ کا ذکر رکوع جو کہ آپ پر واجب ہو گیا تھا مکمل ہو گیا. اب یہ جو سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ اور سبحان ربی العظیم وبحمدہ یہ آپ کو سیکھنا ہے. اور اگر واقعاً صحیح آتا ہے تو بس 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور ثواب اس میں ہے کہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس سے زائد میں بھی پھر مزید تفصیل ہے. ٹھیک ہے، رکوع تک یہاں تک بات کو ہم مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر میں کچھ تفصیل اور تشریح کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم اپنی نماز کو جو کہ ایک آسان عمل تھا کن غلطیوں کی وجہ سے ہم نے مشکل بنا دیا ہے، اور
وہ مشکلات اگر ہم دور کر دیں تو ہماری نماز خود بخود جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. اور یہ جو بلا وجہ کی جو ہمیں نماز کے مسائل شرعیہ کی وجہ سے جس پریشانی کا سامنا ہے وہ پریشانیاں خود بخود آپ کی جو ہے وہ دور ہو جائیں گی.